جتنے میں نے حقوق اللہ کو پامال کیا ہے وہ تمام کے تمام اللہ میرے گناہ معاف کر دیں گے. کیسے کہ میں کہوں اللہ میں نے تو نمازیں نہیں پڑھی تھیں، اے میرے رب میں نے ارادہ کیا کہ اب ساری نمازیں قضا کروں گا، تو اللہ جل شانہ وہ سارے گناہ معاف کر دیں گے. اور اس کے بعد وہ قضا نماز پڑھنا شروع کرے گا، اور 2-3 مہینے بعد اگر اس کی موت آ گئی تو اللہ فرمائیں گے اس نے قضا نمازیں تو شروع کر دی تھی، یہ بخشا آدمی ہے. میں اللہ تعالیٰ میں نے پچھلے رمضان میں روزے نہیں رکھے تھے، رمضان گزرے گا تو میں روزے اس نے شروع کر دیے، اس کی موت آ گئی، وہ بخشا ہے. میں نے 10 سال کی زکوٰۃ نہیں دی، اس نے کیا جیسے کیلکولیٹ کیا تو اس نے 10 سال کی زکوٰۃ دے دی، ساری کی ساری زکوٰۃ اس سے اتر گئی. دوسرے نے کہا میں تو نہیں دے سکتا، کبھی کس نے کر لو، 10 سال کی زکوٰۃ تم نے ایسے کرو ہر مہینے نہ تم 5,000 نکالتے رہو، تو اس سے 3 سال نکالتے رہو جب تک کہ نکل جائے. تو اس نے ارادہ کر لیا کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گا، فرمانبرداری کروں گا، حقوق اللہ ادا کروں گا. تو رمضان میں سارے کے سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے. ایک تو یہ بات. اور حقوق العباد کا بھی بتاؤں، اللہ میں ان لوگوں سے معافی مانگ لیتا ہوں جن کی میں نے دل آزاری کی ہے، اور اگر وہ اس دنیا میں موجود نہیں تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو میرے سے آپ راضی فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ ان کو عطا فرما دیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. باقی میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ رمضان کے بعد بھی اور دوران بھی جو حقوق العباد ہے ان کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. تو انشاءاللہ رمضان کے اندر اس کے حقوق العباد بھی معاف ہو جائیں گے، حقوق اللہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور عملی طور پہ وہ اس وعدے کو جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے رمضان کے بعد پورا کرتا رہے گا، روزے رکھتا رہے گا، نمازیں قضا پڑھتا رہے گا، قضا روزے رکھتا رہے گا، زکوٰۃ دیتا رہے گا. تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس رمضان میں اس لمحہ سے لے کر کہ جب پہلا سانس اس دنیا میں ہے آج تک کے جتنے گناہ ہیں نا وہ اللہ معاف کر دیں گے. اور یہ تو ایک پہلو ہے جو ہر بندے کو حاصل ہو جائے گا. اس وقت اگر 1 کروڑ افراد لاہور میں ہیں تو 1 کروڑ افراد کو یہ مقصد حاصل ہو جائے گا. پاکستان کے 21 کروڑ عوام پہ مقصد حاصل ہو جائے گا. رمضان کے بعد ساروں کی مغفرت ہو جائے گی. رمضان کے اندر اتنی طاقت اور اتنی قوت ہے، رمضان کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے. 21 کروڑ اگر 22 کروڑ افراد ہیں پاکستان کے، ان ساروں کی مغفرت ہو جائے. رمضان کے اندر اتنی قوت ہے کہ زانیوں کی، شرابیوں کی، سود خوروں کی، گمراہ لوگوں کی اور بدعنوانوں کی سب کی مغفرت اللہ تعالیٰ کریں گے جب سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں گے. یہ میں نے آپ کو بتلانا تھا رمضان کے بارے میں. آئیے اب دوسرا اس کا پہلو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے قد افلح من زکاہا، کہ وہ فلاح کو پہنچ گیا جس کا تزکیہ ہوا، وہ فلاح کو پہنچ گیا جس کا تزکیہ ہوا. تو دیکھیے لعلکم تتقون میں دراصل تزکیہ ہی ہوتا ہے. وزر ظاہر الاسمی و باطنہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. تو رمضان میں ہم ظاہری گناہ تو چھوڑ دیتے ہیں اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو باطنی گناہ چھوڑنے کے لیے کچھ دین کی سمجھ اور فہم اور کچھ عمیق نگاہ اور کچھ باطنی گناہوں سے تعارف کا ہونا ضروری ہے. جیسے باطنی گناہ حسد، کینہ، بغض، ریا، یہ ساری چیزیں. جس وقت رمضان کے اندر آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کا ثمرہ یہ مرتب ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو متقی بنا دیتے ہیں اور اس کے اندر خشیت اور خوف اور ڈر ڈال دیتے ہیں. یہ خشیت اور خوف جب اس کے قلب میں آتا ہے، کیونکہ خشیت اور خوف کی اصل جگہ انسان کا قلب ہے، یہ خشیت اور خوف جب اس کے قلب میں آتا ہے تو اس کے قلب میں نا بہت سارے رضائل فارغ ہو جاتے ہیں. لذتوں کو توڑنے والی شے موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. تزکیہ 2 چیزوں سے ہوتا ہے، موت کی یاد سے ہوتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتا ہے. تو اس لیے قرآن مجید کی تلاوت بھی اس میں ہے اور موت کی یاد کرنی چاہیے. لیکن اس میں صرف روزے رکھنے سے، تراویح کرنے سے اور عبادات اور سحری اور افطاری سے انسان کا تزکیہ ہوگا. اب یہ تزکیہ کیسے ہوگا یہ اللہ فرمائیں گے. یہ کیوں فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. لعلکم میں آپ وعدہ ہی سمجھ لیں. جب لعلکم کا سیکھا اللہ جل شانہ کی طرف منسوب ہوتا ہے
تو ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کریں گے. آپ اپنا کام پورا کریں. آپ کا کام کیا؟ آپ روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، سحری پڑھیں اور رمضان کا ادب رکھیں. اور اللہ کا کام کیا ہے کہ وہ آپ کو متقی بنا دیں. تو جب آپ متقی بن گئے، گناہوں سے بچ کے، خشیت الہی پیدا ہو گئی، عظمت الہی پیدا ہوگی، اللہ کا تعارف ہونے لگا، معرفت حاصل ہو گئی، تو دین کا ایک واضح فرشتہ آپ کو حاصل ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان جو ہے یہ دین کا بہت اہم رکن ہے، یہ روزہ رکھنا. اور دوسرا جو اس کا اہم اور سب سے اعلیٰ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے انسانی نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. اچھا، اس کی طرف میں انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے چاہا توفیق دی انشاءاللہ کل اس بارے میں عرض کروں گا، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا. وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ اس رمضان میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے حرام چیزوں کو منع کر دیا. ایسا ہی ہے؟ نہیں، حرام چیزیں تو سارا سال منع ہے. حرام چیزیں تو سارا سال. اس رمضان میں غیبت کو منع کر دیا، اس رمضان میں تانا دینے کو منع کر دیا، رمضان کے اندر شراب پی. ایسا تو نہیں. حرام چیزیں تو سارا سال منع ہے. اچھا، اس رمضان میں اللہ جل شانہ نے کس چیز کو منع کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں جو حلال ہیں. رمضان میں اللہ جل شانہ نے حلال چیزوں کو منع کیا. کون سی حلال؟ وہ اشیاء جو سارا سال حلال تھیں، جیسے کھانا پینا صبح صادق سے لے کر مغرب تک یہ حلال تھا. اللہ جل شانہ نے اس کو منع کر دیا. اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات اللہ تعالیٰ نے منع کر دیے مخصوص اوقات کے اندر. تو اللہ جل شانہ نے اس میں حلال اشیاء کو منع کیا. اب جب حلال اشیاء کی کثرت ہوتی ہے تو اس سے دل کے اوپر غفلت آ جاتی ہے، کیونکہ جتنی بھی لذات دنیا ہیں جب ان کو کثرت سے استعمال کیا جائے تو قلب کے اوپر ایک غفلت آتی ہے. کافر جو ہے نا، ایک یعنی مسلمان ایک آنکھ سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنکھوں سے. کافر کا مقصود کھانا پینا ہے اور وہ لذات کو حاصل کرنے کے لیے، اور مسلمان کھاتا ہے اور جو لذت آتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور کھاتا عبادت کے لیے اور اپنے جسم کا حق ادا کرنے کے لیے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے. تو یہاں پر یہ بات ہے کہ جب آدمی بہت ساری حلال لذت کا خوگر ہو جائے، جب نفس کو حلال لذات کا عادی بنا دیا جائے تو نفس کا گھوڑا بہت سٹرانگ ہو جاتا ہے. پھر وہ اڑی کرتا ہے. جب اس کے اوپر کوئی شریعت کی پابندی لگائی جاتی ہے جو کہ ضروری ہوتی ہے، کہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ نہ کرو کیونکہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں، تو وہ اڑی کرتا ہے، تو وہ گھوڑا اپنے سوار کو نیچے گرا دیتا ہے. اس لیے رمضان میں نفس کے گھوڑے کو کمزور کیا جاتا ہے کہ اس کو غذا کم دی جائے اور اس کو مطیع بنانا چاہیے. تو حلال چیزوں کو روکا گیا ہے، اور حلال چیزوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کے اندر غفلت اور دل کے اوپر غبار اور ایک غفلت کی آ جاتی ہے. دل کا آئینہ ہو جاتا ہے، غبار آلود ہو جاتا ہے. تو رمضان کے اندر جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو یہ غبار اتر جاتا ہے اور اس آئینے میں اللہ جل شانہ کی ذات جھلکنے لگتی ہے، یوں اس کا تزکیہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے رمضان کو بڑے اہتمام کے ساتھ گزاریں. اور اخیر میں آپ سے عرض کروں گا، بس یہ واقعہ سن لے تو میں کلام بند کرتا ہوں. یہ کہ ایک یہودی تھا تو مدینہ منورہ میں، تو اس نے دیکھا کہ رمضان کے مہینے میں اس کا بچہ گلیوں میں اور جا کے نا کھڑے عام چلتے پھرتے کھا رہے ہیں. یہودی نے اپنے بچے کو سرزنش کی اور یہ کہا کہ دیکھو تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، تو مسلمانوں کے اس مقدس مہینے میں سڑک پر بازاروں میں چل پھر کے کھا رہے ہو. اس کو ڈانٹ پڑتی. جب اس یہودی کا وقت نزاع تھا، اس سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا. اہل نظر نے دیکھا کہ اس یہودی نے جو رمضان کے مہینے کا ادب کیا تھا، اس ادب کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی کہ اس نے اپنے بچے کو سرزنش کیا. تو ہوٹل کا کھلنا
اور میوزک کی دکانوں کا، یہ انتہائی بے ادبی ہوگی۔ بہرحال ہر آدمی کی قسمت اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی ناگواری اور ناراضگی مول لینا چاہتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو سمجھا ہی سکتے ہیں۔ بحث کرتا ہے تو پھر بحث کر لے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیے نا، مجھے ایک ماں نے کہا، اس کا مجھے جو ٹاؤن سے ٹیلیفون آیا، اس نے کہا دیکھیں میں نے اس کی مرضی کی شادی کی ہے، میں اس کمرے میں جاتی ہوں تو کم از کم کوئی پردے ٹھیک طرح سے لٹکے نہیں ہوتے، میں ان کو صحیح کر دیتی ہوں۔ اس کی بیوی نے اس کو میرے خلاف اتنا بھڑکایا ہے کہ یہ مجھے اس وقت گالیاں دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس ماں کا جو ٹیلی فون تھا وہ کانپ رہی تھی، ساتھ یہ کہہ رہی، دیکھیں ذرا ماں کی بے بسی دیکھیں، ہے بڑا اچھا، اللہ کی شان، میں تو اللہ، واقعی تو نے ماں کی مثال دی ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ یقین نہیں گا کہ میرے کل پر اتنا اثر۔ ویسے بچہ میرا بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا بچہ ہے، بڑی اس میں صفات ہیں، یہ لڑکی نے اس کو خراب کر دی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اچھا، اس نے تو اس کو اتنا غصہ چڑھ جاتا ہے تو میں نے ایسے پردہ ٹھیک کیا تو اس نے کہا کہ کیا ہے آپ داخل کیوں کرتی ہیں اپنا ہے اس کی قبر میں۔ اب میں نے اس کو جو بات سمجھائی اس لڑکے کو سمجھ نہیں آئی۔ بتائیے میں نے کیا غلط بات سمجھائی؟ اس نے کہا جی آپ نہیں سمجھ سکتے، میری ماں میرے مچھا۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے بیٹا، تمہیں پھر اللہ ہی سمجھائے گا، ٹھیک ہے؟ تو تمہیں پھر اللہ ہی سمجھائے گا۔ تو بیٹا جو اس طرح اپنی ماں کے ساتھ معاملہ کرتا تھا، پھر اس کی جو پکڑ ہوئی، بس میں آگے اس مسئلے کو بیان نہیں کرتا، یعنی تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ تباہ و برباد ماں باپ نے نہیں کیا، اس دل آزاری پر اور اس بے ادبی پر پکڑ آ گئی۔ اب اس رمضان کی تم نہ کرو ادب تو ٹھیک ہے، اپنی تمہاری چوائس ہے، تو پھر جو اس کے بعد تم یہ نہ کہتے پھرنا کہ خزاں آ گئی میرے گلشن میں بہار تھی، خزاں آ گئی، یا اللہ تو میرا حال دیکھ، یا اللہ تو میرا حال دیکھ۔ جواب ملا، دیکھ میرے بندے تو اپنا نامہ مال دیکھ، تیرے نامہ مال میں میری بارگاہ میں کیا پیش ہوتا ہے، اب تو کیوں روتا ہے؟ تم نے تو میرے بیت اللہ کی بھی پرواہ نہ کی، تو نے تو حبیب اللہ کی پرواہ نہ کی، تو نے تو رمضان شریف جو سب سے مقدس 3 مہینہ تھا اس کی بھی پرواہ نہ کی، اور تو نے تو میری شریعت اور دین کی بھی پرواہ نہ کی، اور قرآن کے اندر جو احکامات الہیہ تھے اس کی بھی پرواہ نہ کی۔ تو بیٹا میں یہ کہتا ہوں کہ رمضان کا ادب کرو، اور یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ نزاع نہ کرو، کہیں اگر ایسا کوئی عمل ہوتا ہے تو چاہیے کہ ان کو اخلاق سے ادب سے سمجھا دیا جائے کہ بھئی اس طرح نہ کریں، یہ رمضان کا ادب کریں، گانے فلمیں ہلا گلا، یہ تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ سے کو منانے کی کا وقت ہے، یہ تو لوٹ سے لگی ہوئی اللہ کو لوٹنے کا وقت ہے۔ تو اگر تم اس وقت بھی اللہ سے غافل ہو تو کوئی بات نہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں اپنے دل کو صبر دینے کے لیے کہ اربوں انسان اللہ سے غافل ہیں، اور اربوں انسان اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں۔ تو اے مسلمانوں تم بھی ہو جاؤ، تمہاری چوائس ہے۔ اگر تم یہی سمجھتے ہو کہ اللہ سے غفلت کے ساتھ اور رمضان میں اللہ تعالیٰ سے رجوع نہ کر کے رمضان میں کیا کہتے ہیں ہلا گلا کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو کامیابی لے لو۔ سفر کون کرے گا؟ خود ہی۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ لمحوں نے خطائیں کی، برسوں نے سزا پائی۔ بس اس طرح کی کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ جی میرے ذہن میں آ گیا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، خدا کرے کہ وہ لوگ اس وقت نہ سن رہے ہوں جو جن کے متعلق ہے۔ مجھے ایک تبلیغی جماعت میں جانا ہوا، وہاں میرے پاس نا 8-9 جو تھے نا وہ لڑکے تھے۔ اچھا ساری اچھے، ان میں ایک نوجوان تھا کہ جو نوجوان نا کچھ وہاں بیٹھ کے تو اس نے اپنی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی باتیں مسجد میں شروع کر دیں۔ اچھا چلے ایک بل لگ گیا مجمع، میں نے بھی سوچا کہ چلو نوجوان ہے، لیکن پھر میں نے کہا مسجد کا ادب ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ نا کوئی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، تو وہ مرغ کی آوازیں تھیں، پھر بلی کی آوازیں تھیں، پھر شیر کی آوازیں تھیں۔ پتہ لگا کہ وہی نوجوان ہے۔
اچھا اس کے ساتھ ساتھ نا دوسرے نوجوانوں کو بھی شامل کر لیا. یہ روزہ لگ رہا تھا, یہ تھا سر. میں نے اس بات پر یعنی بہت زیادہ پریشان ہوا. تو میں دیکھا تو سارے لوگ جو تھے نا سارے ہی نئے تھے, اور لیکن وہ ایسے نہیں تھے. لیکن ایک لڑکے نے ان کو نا ایسا اس راستے پہ چلا گیا, وہ تو ان کی پکنک بن گئی. اچھا مجھے جب اس کا 2 دن گزر گئے تو میرے کل پہ اثر ہوا. مجھے معلوم ہوا کہ مرکز ساتھ تھا. میں وہاں پر گیا تو میں نے ان سے بات پوچھی کہ یہ معاملہ ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب برداشت کریں. اچھا میں نے نا برداشت کر لیا. اس دن میں نے پھر دیکھا کہ انہوں نے نا اسموکنگ شروع کر دی اور یہ کر دیا. آخر دیکھنا بیٹا تم بیت اللہ شریف جاتے ہو, کئی ایسے ہیں کہ وقتی طور پہ چہرے پہ داڑھی رکھ لیتے ہیں, پینٹ کوٹ ساری زندگی پہنتے ہیں, سلوار قمیض ٹوپی پہن کے جاتے ہیں. تو کسی جگہ کا ادب اس کا خیال رکھنا بھی تو ضروری ہوتا ہے نا. تم کسی بزرگ کے پاس جاتے ہو تو ذرا اچھی حالت میں جاتے ہو, اللہ کے پاس جاتے ہو تو ادب کے ساتھ جاتے ہو. تو اس نے ادب کا خیال نہ رکھا. رات کو میں نے دیکھا تو پھر وہی نا کچھ گپیاں اور وہ پھر اور کچھ بھی شروع ہو گیا جیسے وغیرہ وغیرہ. میں نے اس لڑکے کو بلایا. میں نے کہا بیٹا اب میں اپنی مرضی کرتا ہوں. میں نے کہا تم اس وقت نا یہاں سے چلے جاؤ. کیونکہ اس کے بعد انہوں نے ہماری یعنی روزے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ابھی آپ نے آگے جانا ہے. کئی لڑکے چل پڑے تھے. میں نے اسے کہا کہ دیکھو تم نہ یہاں سے نکل جاؤ. اس وقت میرا اپنا خیال تھا کہ اس کو جماعت سے نکال دینا چاہیے, اور اس نے جانے سے انکار کر دیا. میں بھی خاموش ہو گیا. میں نے کہا لیکن یاد رکھو اس وقت نا تم سے بے ادبی مرتکب ہو چکی ہے, اور اس وقت تمہاری معصومیت اگنورینس اس کو یقین جانے گا. کہ میں نے کہا کہ میں جماعت آگے نہیں لے کے چاہتا, اور ہم اس کو واپس آ جاتے ہیں, کیونکہ اس کے ساتھ زیادہ بہتر اور میچور علماء کرام ہو تو بہتر ہے. یقین جانیے گا کہ میں واپس آ گیا. شیخ میں آپ کو یہ بات عرض کرتا ہوں, میں نے 6 مہینے کے بعد اس لڑکے سے ملاقات کی. اس نے کہا میں شدید بیمار ہوں اور میری بیماری جاتی نہیں. تو میں نے کہا اللہ خیر رکھے. مجھے بات تو کچھ یاد آئی. کہنے گا وہ جو میں نے جماعت میں بے ادبی کی تھی نا اس کا. اچھا میں نے بڑا استغفار کیا. میں نے اپنی وہ جو تھوڑے سے ٹوٹکے ہوتے ہیں وہی بتائے. چیسٹ انفیکشن. اب بتائیں جوان آدمی کو چیسٹ انفیکشن تو آج کے حکیم اور اقتدار ہومیوپیتھ آپ کو عرض کروں کہ میں اس کے پاس بڑا مبالغہ جماعت سے 2 سال بعد ملا تو اسی مرض میں مبتلا تھا. اتنی شدید پکڑ تھی. لیکن بیٹا ایک شراب پینا ہے ہوٹل میں بیٹھ کے, اور ایک شراب پینا ہے بیت اللہ شریف. استغفر اللہ. تو میرے منہ سے چلو ایک ہماری یہ جامع مسجد میں بیٹھ کے شراب پینا ہے. بیٹا دونوں برابر ہو سکتے ہیں. تم اللہ کے رستے میں تھے, تم اللہ کے گھر میں تھے. تمہیں سگریٹ پی رہا تھا تو پی لو, کوئی بات نہیں, باہر جا کے پی لو. تم نے ساروں کو اس کی طرف لے آئے. اس کے بعد جناب جب میں گیا تو مجھے لوگ کہیں گے اجی تھی جماعت لے کے آئے ہو تو سارے منڈے تھے سگریٹ پی لینے تو کڑیاں کی گلا کر دینے. میں کہ دیکھو جی میں انہوں نے لے کے آنا نا, اور میں کرسچن تو نہیں لے کے آنا سا. میں کہ تھی یہ نہیں دیکھتے کہ ایک کچھ منڈیا اسی جماعت کٹ دیتا ہے کہ کڈی وڈی گل ہے تو ٹھیک ہو جان گے. لیکن کہنے والے تو کہتے تبلیغ پہ کر رہے ہیں. اب ہر جگہ تو ایسے نہیں ہوتا, ہر جگہ لیکن ایسی جماعت بھی بن جاتی ہے. انہوں نے سوچا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ چھڑے بھیج دیتے ہیں, لیکن جماعت بیلنس نہیں تھی. جماعت کو اس کے ساتھ کچھ ہو. یہاں پر صرف ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ بیٹا بات چیزیں اللہ کی بارگاہ میں انتہائی مقدس ہوتی ہیں. جب ان کی بے ادبی کی جاتی ہے تو بات کو ساری عمر کا داغ لگ جاتا ہے. دیکھیے یہودی کے بیٹے نے رمضان کی بے ادبی کی. یہودی نے اس کو سرزنش کی, کچھ نہیں کیا. اور اس نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ یہودی کو ایمان مل گیا موت سے پہلے, ساری عمر یہودی رہے, ادب کی وجہ سے مسلمان ہو کے مرے اور جنت میں چلے گئے. تو اس لیے بیٹا اس رمضان کا ادب کرنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله پیارے اللہ میرے اللہ پیارے اللہ میرے اللہ لا إله إلا الله 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 تو ہر طرف تو ہی تو لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 میرے اللہ پیارے اللہ میرے اللہ پیارے اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تو ہی تو ہر طرف تو ہی تو لا إله إلا الله 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 پیارے اللہ میرے اللہ پیارے اللہ میرے اللہ لا إله إلا الله 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 پیارے اللہ میرے اللہ لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 الله
اللہ 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 ہم ہوئے اور تم ہوئے اور میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے، اندر بوٹی مشک مچایا تو جان پھلاتے آئی جیوے مرشد باہو جن نے ہے بوٹی لائی الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی تو نفی اس بات دا پانی ملیسی ہر رگ ہر جائی تمہیں ہو روح روان ہستی، سکون جگر کا دلوں کی مستی، ہے دو جہاں کی بہار تم سے، تمہیں سے پھولوں میں تازگی ہے، تمہیں سے پھولوں میں تازگی ہے، تمہیں سے پھولوں میں تازگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، نہ کوئی سلیقہ ہے بندگی کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، عمل کی اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو اب آسرا یہی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی یہ
بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی یہ بندہ پروری ہے۔ ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ یا اللہ ہماری بہت ہی نیک بچیاں ہیں، بہت ہی نیک بچیاں ہیں، یہ اتنی نیک ہیں اللہ کہ تر دامنی پہ میری شیخ نہ جائیو، دامن نچوڑ لیں تو فرشتے وضو کریں۔ اس طرح کی بیٹیاں بھی ہیں، اس طرح کی بچیاں بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام بچیوں کو نیک ساتھ رشتہ عطا کریں، اللہ تعالیٰ اس کا احترام کریں، نیک ساتھ رشتہ عطا کریں۔ اللہ رب العزت ہماری گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہمارے احوال کی اصلاح فرما، ہمیں تقوی اور طہارت کی زندگی نصیب فرما، لعلکم تتقون، ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا